جو لوگ ایمان میں سچے ہیں، اللہ پر اور قیامت پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اور کبھی بھی ان کی غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اللہ کے محبوب تو جہاد پہ چلے جائیں اور یہ گھروں میں آرام سے پیچھے بیٹھے رہیں۔ یہ تو کسی محبت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ بہانے بنا کے چھٹی ہمیشہ وہی لوگ مانگتے ہیں جن کو یا تو اپنے مشن اور اپنے کام کی سمجھ نہیں آئی ہوتی، یا اس میں ان کا دل نہیں لگا ہوتا، ورنہ جب آپ کو اپنے مشن سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر آندھی ہو، طوفان ہو، رات ہو، دن ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، کبھی بھی آپ منظر سے غائب ہونا نہیں چاہتے۔ اور جب آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تو پھر جتنا نقصان ہو، اتنی خرابی ہو جائے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جب ایمان مسلمان کے اندر اتر جائے اور اس کی لذت اسے محسوس ہونے لگے تو وہ کبھی بھی صاحب ایمان کی مجلس سے ایک لمحے کے لیے اور ان کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے جدا ہونا برداشت نہیں کرتا۔ ایمان والا یہ سوچ ہی کیسے سکتا تھا کہ حضور تو جہاد میں چلے جائے، اور جہاد میں جانے کے بعد کیا یقین ہوتا ہے کہ ہر کوئی واپس ہی آ جائے گا؟ تو پھر ایک غلام، ایک مومن یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ نبی تو برسر پیکار ہوں اور ہم آرام سے گھر بیٹھے ہوئے ہوں؟ انسان جو بھی کرے، جھوٹ بولے یا سچ، مخلص ہو یا منافق، اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون، چھٹی کون مانگتے ہیں؟ رخصت کون مانگتے ہیں؟ جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک ہے، شک، اور اپنے ایمان اور کفر کے درمیان وہ ڈاواں ڈول ہیں۔ ان کا دل کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی وہ مال کو دیکھتے ہیں، کبھی وہ رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، کبھی دنیا کے لالچ کو دیکھتے ہیں، اور کبھی ایمان کو، اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں کر پاتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عزیمت کے راستے سے بھاگتے ہیں اور رخصتوں سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر انہوں نے نکلنا ہوتا، ہم بھی انسان کی باڈی لینگویج سے، اس کے انداز سے، اس کے طور طریقوں سے ایک رائے قائم کرتے ہیں نا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے، اگر اس نے یہ کرنا ہوتا تو یہ کیوں کرتا، اگر اس نے یہ کرنا ہوتا تو اس طرح کرتا، ایسا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم اپنے محبوب کو وہ اندازہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو منافق جھوٹ بول بول کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیچھے یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، تو ہمیں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کیا کرتے؟ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو یہ تیاری تو کرتے نا، یعنی اگر بندے کو عذر پیش آتا ہے، اینڈ ٹائم پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں نکل پا رہا، تو کچھ آثار، کچھ انداز تو بتاتے ہیں نا۔ فار ایگزامپل صبح ہم نے کہیں نکلنا ہے، ہمیں 2 دن پہلے سے پتا ہے، ہمیں 2 دن پہلے سے پتا ہے کہ ہم نے فلاں سفر پہ نکلنا ہے۔ صبح 6 بجے نکلنا ہے تو رات کو 11 بجے پرابلم ہو گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی مجبوری ہو گئی۔ پیچھے جو 2 دن گزرے ہیں جب سے پتا ہے کہ ہم نے سفر کرنا ہے، تو کوئی بیگ، کوئی کپڑے، کوئی پریس کرنا، کوئی چیزیں اکٹھی کرنا، کسی نے دیکھا تو ہوگا نا کہ جانا تو تھا، ارادہ تو تھا، تیاری تو تھی، مگر یہ ہو گیا، لہذا اب ہم نہیں جا سکتے۔ تو قرائن اور دلائل یہ بتائیں گے کہ بندہ واقعی ہی مجبوری کا شکار ہوا ہے، اس کی اپنی تیاری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب،
اگر اب ان کو پرابلم آیا ہے تو یہ پہلے سے جانے کے لیے تیاری تو کر چکے ہوتے، یا پھر کم از کم جب آپ نے ان لوگوں کو جہاد کے لیے ترغیب دلائی اور سب لوگوں نے اپنے اپنے مال دولت اپنے جذبے سب کچھ پیش کیا، تو انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ، حقیقت یہ ہے کہ ان کی بری نیتوں کی وجہ سے اللہ ہی کو یہ ناپسند ہوا کہ یہ اٹھتے تیاری کرتے حصہ لیتے، ان کی بری نیتوں کی وجہ سے اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند تھا، لہذا یہ پورا ٹائم کاہلی کا شکار رہے، ادھر اٹھا ادھر بیٹھا ادھر سوچا، یہ پلاننگ کی وہ پلاننگ کی اور وقت اسی میں برباد کر دیا۔ یہ ہر اس شخص کا حال ہوتا ہے جس کی نیت صاف نہیں ہوتی اور وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لوں۔ تو اس کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم دوسروں کو تو دھوکہ دینے کے لیے اداکاری کر لیں، بسا اوقات ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں سرخرو کیسے ہوں گے؟ آپ اللہ کے ہاں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے کس طرح سے اپنے اندر کی چیزوں کو چھپا سکتے ہیں؟ اللہ تو تمہارے دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے، اور کوئی بھی بات کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو اس پر اجر و ثواب یا پھر عذاب جو مرتب ہوتا ہے وہ آپ کے دلوں کی نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔